یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ شجیع اللہ فراست سے کووڈ-19 کے بارے میں خصوصی خبریں سنیے۔ تلنگانہ میں ہفتے کو 1898 نئے کووڈ کیس پائے گئے اور 10 اموات ہوئیں، جس کے ساتھ ہی جملہ اموات 540 ہو گئیں۔ اب تک ریاست کے انفیکشنز بڑھ کر 66,677 ہو گئے۔ ریاست کے صحت عہدیداروں نے جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات 19,202 کووڈ ٹیسٹ کیے اور 1,656 نمونوں کے نتیجے آنا باقی ہے۔ وبا پھوٹ پڑنے کے بعد سے اب تک ریاست میں 4,77,795 نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے۔ ہفتے کی شام تک 1,088 لوگ صحت یاب ہوئے، جس کے ساتھ ہی ریاست میں جملہ صحت یاب لوگوں کی تعداد 47,590 ہو گئی۔ صحت یابی کی شرح 71.3% ہے، جبکہ ملک کی مجموعی صحت یابی شرح 64.53 ہے۔ فی الحال ریاست میں جملہ سرگرم کووڈ کیس 18,547 ہے، جن میں 12,001 افراد ہوم آئسولیشن میں ہیں۔ ان میں 84% مثبت افراد میں علامتیں نہیں پائی گئیں۔ تمام ضلعوں سے کووڈ-19 کیسوں کی اطلاع ہے۔ وزیر صحت ایٹالہ راجندر نے آج تلنگانہ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز گچی باؤلی کا دورہ کیا اور کووڈ-19 مریضوں کے لیے دستیاب سہولتوں کا معائنہ کیا۔ وزیر نے آکسیجن اور زندگی بچانے والی دواؤں کی دستیابی کے بارے میں دریافت کیا۔ ڈائریکٹر ٹیمز ڈاکٹر وملا تھامس، دوسرے سینئر صحت عہدیداروں بشمول ڈائریکٹر طبی تعلیم ڈاکٹر کے رمیش ریڈی نے بتایا کہ کووڈ-19 دواؤں بشمول ریمڈیسیور انجیکشن اور ڈیکسٹا میتھاسون کے بشمول اہم دوائیں ٹمس کی فارمیسی میں موجود ہیں۔ راجندر نے فارمیسی کا بھی دورہ کیا اور کووڈ-19 کی روک تھام سے متعلق دواؤں کی دستیابی کا جائزہ لیا۔ ٹمس میں سینئر ڈاکٹرز کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے راجندر نے کہا کہ صرف کووڈ-19 مثبت مریضوں کو جن کی حالت بہت خراب ہے دواخانے میں شریک کرنا چاہیے۔ ہاسپٹل عہدیداروں نے راجندر کو بتایا کہ سانس لینے میں مشکلات کا سامنا کرنے والے کووڈ مریضوں کے لیے آکسیجن دستیاب ہے۔ اس موقع پر راجندر اور دوسرے صحت عہدیداروں نے ٹیمز کے کیمپس میں پودے لگائے۔ ملک میں آج کووڈ-19 سے ریکارڈ 51,255 مریض صحت یاب ہوئے۔ جب سے ملک میں کووڈ-19 کی وبا شروع ہوئی ہے، یہ ایک دن میں صحت یاب ہونے والوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ اس کے ساتھ ہی صحت یابی کی شرح بہتر ہو کر 65.43% ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس سے اموات کی شرح بھی کم ہو کر 2.13% ہو گئی ہے۔ وزارت صحت و خاندانی بھلائی نے بتایا کہ ملک میں اب تک 11,45,629 لوگ صحت یاب ہوئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 54,735 نئے کووڈ کیس پائے گئے، جس کے ساتھ ہی کیسوں کی جملہ تعداد 17,50,723 ہو گئی۔ فی الحال ملک میں کرونا وائرس کے سرگرم کیس 5,66,730 ہیں۔ ایک دن میں 853 اموات ہوئیں، جس کے ساتھ ہی ملک بھر میں اب تک مرنے والوں کی تعداد 37,364 ہو گئی۔ اس دوران انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ ICMR نے بتایا کہ 24 گھنٹوں میں مختلف لیبارٹریز میں جملہ 4,63,172 ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک ملک میں 1,98,21,821 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا لمبی چلنے کا امکان ہے۔ یہ بیان WHO کی ایمرجنسی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد سامنے آیا۔ اس میٹنگ میں عالمی بحران کے 6 مہینوں کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی نے یہ وارننگ بھی دی کہ ملکوں کو اس کے سماجی اور معاشی اثرات کا جوخم ہے۔ کرونا وائرس بحران پر یہ اس طرح کا چوتھا اجلاس تھا۔ 23 جنوری کو اس وبا کو ایک عالمی مسئلہ اور WHO کی چوکسی کی حد قائم کیے جانے کے بعد پینل کی یہ چوتھی میٹنگ ہوئی۔ کمیٹی نے آبادیوں کے تحفظ، قومی، علاقائی اور عالمی ریسپانس کی کوششوں کی اہمیت کو نمایاں کیا۔ کمیٹی نے WHO سے کہا کہ وہ سماجی اور معاشی دباؤ کے پس منظر میں تساہلانہ ریسپانس کے جوخم کو کم سے کم کرنے کے لیے مدد کرے۔ کمیٹی نے وائرس کے اب تک نامعلوم پہلوؤں پر تحقیق کو تیز کرنے پر بھی زور دیا۔ دہلی میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران جملہ 961 نئے کورونا کیس پائے گئے، جس کے ساتھ ہی وہاں جملہ کیس بڑھ کر 1,37,677 ہو گئے۔ دہلی حکومت نے تصدیق کی کہ اب تک 1,23,000 سے زیادہ لوگ کورونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔